بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح قصیدہ ابی زاس میں دار المطلب سے نقل کیا گیا ہے کہ تہذیب اور کافی میں بھی کچھ تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کے پاس یتیم کمسن بچی کی پرورش ہو رہی تھی۔ وہ شخص کسی کاروبار کے سلسلے میں اکثر لڑکی سے دور رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بچی بالغ ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور بے مثال سہنی اور چندے آفتاب جیسے چہرے کی مالک تھی۔ اس شخص کی بیوی کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ اگرچہ اس دفعہ میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو ضرور اس کی بے مثال خوبصورتی اور منموہن چہرے کی وجہ سے اس پر عاشق ہو جائے گا اور مجھ سے زیادہ اس کو چاہنے لگے گا۔ اس عورت میں یتیم لڑکی کو نشے دار دوائی پلا کر کچھ عورتوں کو بلایا اور ان عورتوں کے سامنے اپنی انگلی سے اس لڑکی کی کمال پت کا پردہ ضائع کر دیا۔ جب اس کا شوہر سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے یتیم لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا لڑکی نے اپنی عصمت کو برباد کر دیا ہے، جبکہ لڑکی نے قسم اٹھائی کہ کسی نامحرم نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ عورت نے شاہد پیش کیے، آخر کار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ وہ ان کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ اس شخص نے کہا ہم کو علی علیہ السلام کی طرف بھیجیں۔ جب امیر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا قصہ سنایا تو امیر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس لڑکی کے زنا کی دلیلیں اور شاہد موجود ہیں؟ اس عورت نے کہا میں جو بات کر رہی ہوں اس کی شاہد محلے والی کچھ عورتیں ہیں۔ وہ سن کر امیر علیہ السلام نے شاہدوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب شاہدیاں پیش کرنے کے لیے عورتیں حاضر ہوئیں تو امیر علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکال کر اپنے سامنے رکھی اور ان میں سے ایک شاہد کو بلایا اور اس سے سوال کیے تو اس نے بھی وہی بات بولی۔ اس کی بات سننے کے بعد امیر علیہ السلام نے اس عورت کو واپس اس جگہ جانے نہیں دیا جہاں دیگر خواتین شاہدی دینے کے لیے کھڑی تھی۔ پھر دوسری عورت کو بلایا اور فرمایا اے عورت کیا تم مجھے جانتی ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اور یہ میری ذوالفقار ہے۔ تم اس شخص کی بیوی کی طرح سچ بولو جیسے اس نے سچ کہا۔ میں نے تو اس تلوار سے 2 ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس عورت نے کہا الامان الامان، مجھے امان دے دیں، میں سچ بتاتی ہوں۔ امیر علیہ السلام نے کہا تم کو امان ہے، سچ بتا۔ عورت نے کہا واللہ اس لڑکی نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اس شخص کی بیوی نے دیکھا کہ لڑکی بہت حسین ہے تو اپنے شوہر کو اس پہ عاشق ہو جانے پر ڈری ہوئی تھی اور اس میں لڑکی کو نشے دار دوائی پلائی اور ہمیں اپنے گھر بلایا اور ہمارے سامنے اسی کمال پت کا پردہ ضائع کر دیا۔ امیر علیہ السلام نے بڑی آواز میں کہا اللہ اکبر اور فرمایا۔ اس کے بعد امیر علیہ السلام نے حکم دیا کہ عورت پر قرض کی حد یعنی قیمت کی سزا دی جائے اور اس شوہر سے جدا کیا جائے۔ اس عورت کے شوہر نے امیر علیہ السلام کے حکم پر اس کو طلاق دی اور اس یتیم لڑکی سے شادی کی اور ہر شاہد پر عقبہ کی سزا مقرر کی۔ عقبہ کی سزا 400 درہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لڑکی کا حق مہر اپنے مال سے دیا اور مرد سے کوئی بھی چیز نہیں لی گئی۔